محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی مشکل حالات میں خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی حل آپ کو مشکل حالات سے راحت نہیں دے سکتا؟ تو کیا ہو اگر میں کہوں کہ درود شریف پڑھنا اور استغفار کرنا آپ کی زندگی سے مشکلات کو حل کرنے اور امن و سکون کے دروازے کھولنے کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ دو اعمال بہت طاقتور ہیں، اسلام میں ان کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ طاقتور دعائیں مشکلات سے نجات دلانے میں اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ کہ یہ سادہ باتیں آپ کی زندگی میں کس طرح آپ کی زندگی میں انمول ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم درود شریف اور استغفار کی برکات بیان کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف اور استغفار سے غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ درود شریف اور استغفار سے زندگی کے مسائل حل کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے اسلام میں درود شریف اور استغفار کی اہمیت سے آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا یعنی استغفار کرنا ہماری زندگیوں میں بڑے گہرے روحانی اثرات رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دعائیں ہماری مسائل کے حل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ان لوگوں کے کارگزاریوں اور تجربات میں ہے جنہوں نے ان کے ذریعے راحت حاصل کی ہے، جنہوں نے درود شریف اور استغفار کے زبردست فوائد حاصل کیے اور اپنی کارگزاریاں شیئر کی ہیں۔ یقیناً ان کی زبردست کارگزاریاں آپ کو ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے حوصلے دیں گی۔ تو اگر آپ کو ان کی کارگزاریاں اچھی لگیں، آپ کو اس عمل کی طرف راغب کریں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، درود شریف سے غیبی مدد کا حقیقی واقعہ سنیں۔ درود شریف کے فضائل اور برکات قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نہ صرف دنیاوی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ غیبی مدد اور مشکلات کے حل کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ ایک مشہور اور مستند واقعہ ہے جو درود شریف کی تاثیر کو اجاگر کرتا ہے۔ واقعہ ایک تاجر کی زندگی کا۔ یہ واقعہ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابو صالح مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ ایک تاجر نے حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ سے گزرا ہے جو درود شریف کی برکت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یہ تاجر ایک دن کاروباری سفر پر نکلا۔ اس نے اپنی کشتی میں سامان لادا اور سمندر کے راستے روانہ ہوا۔ راستے میں سمندری طوفان آ گیا جس نے کشتی کو الٹ دیا۔ تاجر اور دیگر مسافر ایک تختے کا سہارا لے کر سمندر سے تیرتے رہے۔ وہ کئی دن تک بھوکے اور پیاسے سمندر میں بے یار و مددگار پڑے رہے۔ تاجر نے بتایا کہ وہ اس وقت شدید پریشانی میں تھا اور اپنی موت کو قریب سمجھ رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی ماں ہمیشہ اسے درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتی تھیں۔ اسی لمحے اس نے خود کو درود شریف پڑھنے میں مشغول کر لیا اور دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگا۔ محترم ناظرین، سنیں ذرا غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ کچھ دیر بعد تاجر نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی ان کی طرف آ رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر کشتی کے مالک نے خاص طور پر اسے پہچان لیا اور کہا، میں نے خواب میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ فلاں جگہ جا کر ایک شخص کو بچاؤ جو درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تاجر کو بچا لیا گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ غیبی مدد درود شریف کی برکت سے ممکن ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں استغفار کی۔ اسلام میں استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی مشکلات کو دور کرنے، رزق کے دروازے کھولنے اور برکتیں نازل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔
قرآن مجید میں استغفار اور رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں استغفار کو برکت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورۃ نوح میں رزق کے وعدے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، بس میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور دولت میں اضافہ دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش، مال، اولاد اور دیگر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ ہود میں کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ رزق میں برکت اور خوشحالی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں استغفار اور رزق کی فضیلت، مشکلات اور رزق کا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے کشادگی اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں کی معافی اور رزق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں برکت اور اپنی عمر میں اضافہ کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار کی دنیاوی فوائد، تنگ دستی کا خاتمہ، کثرت سے استغفار کرنے سے غربت اور تنگی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مال اور اولاد میں برکت، جیسا کہ سورۃ النوح میں ذکر ہے، استغفار مال و دولت اور نیک اولاد کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بارش اور رزقات میں بہتری، سورۃ ہود اور سورۃ نوح کی آیات کے مطابق استغفار کے ذریعے بارش اور رزقات میں برکت آتی ہے، جو روزگار اور معیشت کو مستحکم کرتی ہے۔ استغفار کا مسنون طریقہ، سید الاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کو بہترین دعا قرار دیا۔ کثرت سے کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ استغفار دنیاوی اور روحانی کامیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاق کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگی دور کرتا ہے اور بے حساب برکتیں عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار سے رزق میں برکت کا سچا واقعہ سماعت فرمائیں۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر کے دوران پیش آیا، جو استغفار کی قوت اور اللہ کی مدد کے حیرت انگیز اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے، غور فرمائیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک سفر پر تھے۔ راستے میں وہ ایک گاؤں پہنچے اور رات گزارنے کے لیے مسجد میں ٹھہرے کا ارادہ کیا، لیکن مقامی مسجد کے نگران نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت نہ دی اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نہایت عاجزی کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب لیٹ گئے۔ مسجد کے نگران نے وہاں بھی انہیں رہنے نہیں دیا اور انہیں سڑک پر جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ایک نان بائی روٹیاں بنانے والا، جو قریب اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، امام احمد کو دیکھ کر ان کے پاس آیا اور انہیں اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ نان بائی نے ان کی خدمت کی، کھانے کا انتظام کیا اور انہیں رات کو آرام کرنے دیا۔ محترم ناظرین، نان بائی کی استغفار کی عادت کی وجہ سے کیا معجزہ ہوا، سنیں ذرا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو رات کے وقت اپنے کام میں مشغول دیکھا۔ وہ مسلسل آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ ہی زبان پر استغفر اللہ کا ورد جاری تھا۔
امام احمد نے اس کی استغفار کی عادت کو دیکھ کر پوچھا، کیا تم ہمیشہ ایسے ہی استغفار کرتے ہو؟ نان بھائی نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہر وقت استغفار کرتا ہوں، چاہے کام کر رہا ہوں یا آرام۔ امام احمد نے مزید پوچھا، کیا تم نے استغفار کے کسی خاص اثر یا برکت کو محسوس کیا ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، جی ہاں، استغفار کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی نے کہا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا شرف عطا کرے، لیکن ابھی تک یہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نان بھائی کی یہ بات سن کر حیرت سے فرمایا، اللہ نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور اللہ نے مجھے خود تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ استغفار کی طاقت کو واضح کرتا ہے۔ رزق میں برکت۔ نان بھائی کا ذریعہ معاش نہایت سادہ تھا، لیکن استغفار کی عادت نے اسے نہ صرف سکون بلکہ اللہ کی قربت اور برکت سے نوازا۔ دعا کی قبولیت استغفر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مدد۔ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود مدد کے اسباب پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اس نان بھائی کی دعا کے لیے امام احمد کو وہاں بھیجا گیا۔ یہ واقعہ قرآن کی اسی آیت کی عملی تشریح ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کریں۔ کسی بڑی حاجت کے لیے خاص طور پر عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، آخر میں اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، یہ وظائف خلوص نیت، کامل یقین اور دل کی حضوری کے ساتھ کریں۔ ہمیشہ حلال روزی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ دعائیں جلد قبول ہوں، اور صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ درود شریف اور استغفار ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف گناہوں کی معاف کرواتی ہے بلکہ انسان کی دنیاوی اور روحانی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار اور درود شریف کو معمول بنا لیں تو رزق میں برکت، مشکلات کا حل اور دعاؤں کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔